اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے بہت ہی خوبصورت پروگرام، آپ کا میرا پسندیدہ معلوماتی پروگرام آئی ڈی ایس بہار شریعت، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقوق زوجین، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے جو شرعی احکامات ہیں بیان کرنے کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت اہم ٹاپک ہے آج کا حضرت۔ بالکل ایسا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ لوگوں کے ساتھ کنسرن نہیں ہے، یہ کم لوگوں کو پیش آتا ہے، پر آج کا جو عنوان ہے وہ ہر گھر کے اندر یہ مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، مسائل درپیش ہوتے ہیں اور شرعی حل نہیں پتہ ہوتا، لیکن آئی ڈی ایس بہار شریعت نے آج یہ مشکل بھی حل کرنے کی ٹھان لی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں، اور جب علماء کرام ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی حقوق زوجین یعنی میاں کے بیوی پر اور بیوی کے میاں پر کیا حقوق ہیں، قرآن یہ کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں، تو بندہ کہتا ہے، وہ سننے کے بعد کہتا ہے بھائی پھر مجھے بتائیں کہ حقوق کیا ہیں۔ یعنی شوہر یہ پوچھتا ہے کہ مجھے اپنی زوجہ کے کون سے حقوق مجھ پر لازم ہے جو میں نے ادا کرنے ہیں، اور زوجہ یہ پوچھتی ہے کہ مجھ پر شوہر کے کون سے حقوق ہیں جو مجھے ادا کرنے ہیں۔ تو یقین مانے لوگ چاہتے ہیں سیکھنا۔ تو آئی ڈی ایس بہار شریعت میں آج جو سوالات ہم نے اپنے پاس جمع کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً گھروں میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معاملات، مسائل ہوتے ہیں، شرعی حکم نہیں پتہ ہوتا، اس وجہ سے بیچارے اس پر عمل نہیں کرتے، اور عمل نہیں کرتے تو بعض اوقات رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، یا رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ محبت والا تعلق قائم ہو ہی نہیں پاتا۔ بس ایک رشتہ ہوتا ہے کہ بھئی میاں بیوی ہیں، پر وہ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، بہت ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو جو چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں ان کو پلس کرنے کے لیے، ان کو برابر کرنے کے لیے، اور زندگی کو اس رشتے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشیاں اور قرار رکھا ہے اس کو محسوس کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا۔ علامہ صاحب، آغاز یہاں سے کریں گے کہ شوہر جاننا چاہ رہا ہے کہ مجھ پر کیا حقوق ہیں بیوی کے، تو یہاں سے حضور ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حافظ صاحب، یہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں پر شوہر اور بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق نہیں جانتا اور بیوی شوہر کے حقوق نہیں جانتی۔ شوہر ان چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کا حق نہیں ہے، اور بیوی ان چیزوں کا مطالبہ کر رہی ہوتی ہے کہ جو اس کا حق نہیں ہے، اور یوں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور نتیجہ بسا اوقات پہنچتا ہے طلاق تک۔ تو اس اعتبار سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق معلوم کر کے ان کے حقوق ادا کرے، اور بیوی شوہر کے حقوق کی معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا کرے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ شوہر پر بیوی کے حقوق کیا ہیں، تو بیوی کا سب سے پہلا حق ہے نان نفقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا ہے، لباس ہے دستور کے مطابق۔ تو شریعت مطہرہ نے جو سب سے پہلا بیوی کا حق رکھا ہے وہ ہے نان نفقہ۔ نان نفقے میں کھانا ہے، لباس ہے، رہائش ہے۔ پھر کھانے میں آ جائیں تو کھانے میں جتنے بھی کھانے کے ضروری برتن ہیں یہ شوہر کے ذمے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں پر جہیز میں وہ عورت لے کر ہی آتی ہے، لیکن شرعی اعتبار سے چونکہ نان نفقہ شوہر پر لازم ہے اور اس میں کھانا بھی ہے، تو کھانے کے تمام تر برتن جیسے آٹا گوندنے کا برتن ہے، اسی طرح جو ہانڈی ہے، اسی طرح جو ضروری سامان ہے وہ سارا کا سارا شوہر پر لازم ہوگا۔ تو کھانے کے تمام برتن اور پھر اناج جو کھانا بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو پرووائڈ کرے گا۔ اسی طریقے سے لباس، اسی طرح تیسرا حق ہے رہائش۔ شوہر اپنی بیوی کو ایک ایسا مکان ضرور دے گا کہ جس میں عورت خود مختار ہو، اس میں وہ پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہو، وہ اپنی پرائیویسی کا خیال رکھ سکتی ہو، اپنے کمرے کو لوک لگا کر جا سکتی ہو۔ تو ایسا کمرہ اس کو پرووائڈ وہ کر دے کہ جس میں وہ خود مختار ہو،
اور وہ اس کو لوک کر کے جا سکتی ہو، اپنے سامان کی حفاظت کر سکتی ہو. تو کھانا ہے بیوی کا سب سے پہلا حق ہے. اسی طریقے سے لباس بیوی کا حق ہے، اور اس کے بعد رہائش اسے کہتے ہیں نان نفقہ. اس کے ساتھ ساتھ مہر یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ تم اپنی بیویوں کو مہر خوشی سے ادا کرو. عمومی طور پر ہمارے یہاں پر جو شوہر حضرات ہیں وہ یہ والے حق سے بیوی کو محروم کر دیتے ہیں، تو یہ بیوی کا حق ہے. عام طور پر کچھ لوگ معاف بھی کروا دیتے ہیں کہ جو مہر ہے اسے معاف کر دیا جائے. تو جو شریعت مطہرہ نے حق رکھا ہے کوشش یہ کی جائے کہ معاف کروانے کے بجائے اس کو بیویوں کو ان کا حق دیا جائے. تو مہر بھی شریعت مطہرہ نے بیوی کا حق رکھا ہے. اسی طریقے سے دینی تربیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو شوہر پر بیوی کی دینی تربیت کرنا بھی لازم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے عقائد اپنی بیوی کو سکھانے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ بندہ خود عقیدہ سیکھے گا تو عقائد سکھائے گا. تو دین سیکھنا، دین سکھانا، ہم چونکہ بیوی کے حق کے طور پر بات کر رہے ہیں تو دین سکھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور دین سکھانے میں سب سے پہلے آتا ہے عقیدے کا علم سکھانا. تو وہ اپنی بیوی کو دین سے متعلقہ تمام تر معلومات اس کو سکھائے گا، یا وہ ایسے اسباب اس کو فراہم کرے گا جیسے دینی کتابیں ہیں یا اس طرح کے جو پروگرامز ہوتے ہیں کہ جس میں عقائد سے متعلقہ معلومات ہوتی ہے وہ ان کو دکھائیں. تو کوئی بھی ایسا ذریعہ اختیار کریں کہ جس سے ان کی دینی تربیت ہو. اور دینی تربیت میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے عقائد، کہ عقائد سے متعلقہ تمام تر ضروری معلومات اسے سکھانی ہوگی. اسی طرح عبادات ہے کہ عبادات کی ترغیب بھی دینی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کہ جب شریعت مطہرہ کی جانب سے ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے تو جس طرح مرد پر ہے عورت پر بھی ہے. تو نماز کی ترغیب دینی ہے، تو نماز سے متعلقہ تمام تر مسائل سکھانے. پھر نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے تو طہارت سے متعلقہ تمام تر معلومات یہ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کو سکھائے. ہمارے جو بہنیں ہوتی ہیں عمومی طور پر انہوں نے اپنی والدہ سے ناپاکی کے مسائل سیکھے ہوتے ہیں، حیض سے متعلقہ مسائل، نفاس سے متعلقہ مسائل. تو ہماری جو گھر کی بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے بہت سارے مسائل سیکھے نہیں ہوتے ہیں اور وہ غلطیوں کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں. پھر وہی مسائل وہ اپنی بچیوں کو بتاتی ہیں. تو ضروری ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکی ناپاکی سے متعلقہ تمام تر ضروری مسائل بتائے. اگر نہیں جانتا تو کوئی لٹریچر وغیرہ ایسا دے جی ہاں، کتابیں پرووائڈ کر دے یا دینی پروگرامز وغیرہ وہ دکھائیں. تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے وہ پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں، نماز سے متعلقہ مسائل سیکھیں، عبادت سے متعلقہ جو بھی عبادات ان کی طرف لزوم کے طور پر متوجہ ہو رہی ہیں ان کا علم سکھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا بیوی کو ضروری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ حلال و حرام کا علم، کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مہلکات اور منجیات کا علم. مہلکات سے مراد یہ ہے کہ وہ باطنی امور کے جو گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، یعنی باطنی گناہوں سے متعلقہ معلومات یہ شوہر کو خود بھی سیکھنا فرض ہے اور پھر بیوی کو بھی بتانا یہ ضروری ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے، اس کی تعریف یہ ہے، اس کے علامات یہ ہے، اس کا علاج یہ ہے مثال کے طور پر. تو مہلکات سے مراد ویسے ہوتا ہے ہلاک کرنے والی چیزیں، اور اس سے مراد ہوتا ہے باطنی گناہ. تو باطنی گناہوں کی معرفت خود بھی حاصل کرنا ہے اور بیوی کو بھی بتانا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے منجیات کا ویسے معنی ہوتا ہے نجات دینے والی چیزیں. اس سے مراد ہے اچھے اخلاق. تو اچھے اخلاق سے متعلقہ علم سیکھنا اور اپنی بیوی کو سکھانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے. اخلاص کیا ہے، تواضع کیا ہے، تو ان تمام چیزوں سے متعلقہ علم سیکھنا اور بیوی کو سکھانا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اپنی زوجہ کی دینی تربیت کا اہتمام کرتا رہے. اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ گاہے گاہے وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا رہے کہ یہ بیوی کا حق ہے. اس پر علماء نے فرمایا کہ کم سے کم 4 مہینے میں ایک مرتبہ ضرور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے. کہ اگر کوئی 4 مہینے تک بیوی کی اجازت کے بغیر اس سے اپنا تعلق جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا بیوی کی اجازت کے بغیر تو وہ گناہ گار ہوگا. تو وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتا رہے کہ یہ بیوی کا حق ہے. اسی طریقے سے حسن معاشرت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب اس میں بڑی وسعت ہے کہ اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے، اس کے راز کی باتیں لوگوں کو نہ بتائے، اس کے عیوب ظاہر نہ کرے،
اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اس کی دل جوئی کرتا رہے، اور وقتاً فوقتاً اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ امور اختیار کرے، جیسے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے ساتھ بسا اوقات مزاح کیا کرتے تھے۔ تو جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں وہی اختیار کی جائیں حسن معاشرت کے طور پر، کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات اپنی ازواج کے ساتھ گھر میں کام بھی کیا کرتے تھے، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو گانٹ لیا کرتے، فرماتی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کپڑوں کو سی لیا کرتے، اور فرمایا کہ گھر کے بھی کام کاج کیا کرتے تھے جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے گھر کے کام کرتا ہے۔ تو حسن معاشرت میں سے ایک یہ بھی عمل ہے کہ گھر کے کام کاج میں بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ شمولیت اختیار کی جائے، کچھ نہ کچھ گھر کے کام کرنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا کام بیوی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور گویا کہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی سی ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت کے طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے شوہر کو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تو فرمایا اس کو اسی طرح رکھ کر زندگی گزارو، فرمایا ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا ہے طلاق۔ تو شوہر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ اسی طرح جس طرح وہ ہے اسی طرح زندگی گزارو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے تو اس کی طرف سے بسا اوقات ایسی باتیں ہوں گی جو ہمارے نفس پر ناگوار ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں کہیں کہ جو ہمارے دل پر اثر انداز ہو اور دل کو تکلیف پہنچے، تو بس اس وقت یہ حدیث ذہن میں رکھنی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے مفتی صاحب پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں لوگ جس طرح دین سے دور ہیں، تو نکاح بھی ہر روز ہی ہو رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن جو آپ نے حقوق ابھی بیان کیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں شوہر پر، مجھے لگتا ہے کہ شاید 20% بھی ان حقوق میں سے شوہروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ حقوق ہوتے ہیں۔ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے وہ ادا کریں گے اور اس کے لیے کیا اہتمام کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا سوال ہی یقین مانے کہ زندگیوں میں انقلاب لے کر آ جائے گا، اور ظاہر بات ہے انقلاب تبھی آ سکتا ہے کہ بندہ جب یہ ذہن بنا لے کہ میں نے یہ جو اسلامی رشتہ ہے، اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ رشتہ عطا فرمایا ہے جو میاں بیوی کی صورت میں ہوتا ہے، تو اتنا خوبصورت رشتہ ہے، جب اس کے آپس میں جو معاملات ہیں، حقوق ہیں، وہی نہ پتہ ہوں تو زندگی خوبصورت کیسے گزرے گی؟ تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تو یہ جب بندہ عوامل سیکھتا ہے، نیت وہی ہوگی اللہ اس کے رسول کی رضا، اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں سارے حقوق جان لے گا اور اس کو امپلیمنٹ کے لیے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، تو پھر وہ جو آپ کی زندگی ہے وہ بڑی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے گی، اور ایک الگ ہی بے نظیر و بے مثال محبتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو سلامتی عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے حضرت۔ اب شوہر کے حقوق کیا ہیں بیوی پر، یہ بھی ارشاد فرما دے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ اب ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلے ہم نے آپ کی بات کی ہے، اب ہم جو ہے نا وہ اپنی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مرد ہوتے ہیں ان کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب۔ حافظ صاحب، پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو اور قدم سے لے کر سر تک اس کے جسم میں زخم ہو اور اس کے جسم سے خون پی بے رہا ہو، اور پھر عورت اس کے جسم کو چاٹے، فرمایا حق کے شوہر ادا نہ ہو سکا۔ اللہ۔ اسی طرح سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت حق کے پروردگار ادا نہیں کر سکتی یا نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے کل حقوق ادا نہ کر لے۔ اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ عورت ایمان کا مزہ نہیں پائے گی جب تک کہ وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شوہر کے کتنے زیادہ حقوق ہیں، سرکار کریم علیہ السلام نے اس کی کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ تو اب شوہر کے حقوق میں سے جو ایک حق ہے وہ ہے کہ بیوی اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اپنا آپ کسی نامحرم کو نہ سونپے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نامحرم سے ناجائز تعلقات
یا خدا نہ خواستہ اس سے کسی بھی طرح کا کوئی جسمانی تعلق یا خدا نہ خواستہ زنا، یہ سارے کے سارے امور شوہر کے حق کو تلف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا حق جو شوہر کا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے نفس کی حفاظت کرے، وہ اپنا آپ کسی کو نہ سونپے۔ جو بیوی پر شوہر کا حق ثابت ہوتا ہے وہ شوہر کا حق کسی اور کو نہ دے۔ صحیح۔ اسی طرح دوسرا حق ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ جو گھر کے اندر مال ہے، چاہے وہ کرنسی کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال میں خیانت نہ کرے اور بغیر اجازت کے کسی کو اس کا مال اٹھا کر نہ دے۔ اسی طریقے سے بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتی رہے، اور اس حوالے سے سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی اس کی بات نہ مانے، اس کے بستر پر نہ آئے اور ساری رات شوہر ناراضگی میں گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر بیوی کو شوہر بلاتا ہے تو سرکار نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت چولہے پر بھی ہے، یعنی وہ آگ کے پاس بھی موجود ہے، تو وہ اس کو چھوڑے اور سارے کام کاج چھوڑ کر شوہر کے پاس آ جائے۔ تو شوہر کہا کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کو جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے بلائے گا، تو اگر کوئی عذر نہیں ہے، جیسے وہ روزے میں نہیں ہے یا وہ احرام کی حالت میں نہیں ہے یا وہ بہت زیادہ بیمار نہیں ہے، تو جب شوہر جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے بستر پر بیوی کو بلائے گا، تو یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو اس کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہونا پڑے گا اور اس کو تسکین پہنچانی ہوگی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور یہ نہ آئے اور ساری رات یہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے گزارے، تو سرکار نے فرمایا ساری رات اس پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ جب بھی اسے باہر جانا ہے تو شوہر کی اجازت کے ساتھ جائے، تو یہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو بلا اجازت باہر نکلنے سے منع کر سکتا ہے۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلے۔ یوں ہی سرکار کریم علیہ السلام کی روایت کے مطابق جب شوہر ناراض ہو جائے تو یہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ شوہر کا حق ہے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے شوہر کو منائے اور اس کو راضی کرے۔ لیکن عمومی طور پر ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نامداری بیوی کو منا رہے ہوتے ہیں، لیکن حق شوہر کا یہ ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس جائے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے شوہر جو بھی جائز کام کرنے کا حکم دے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرتے رہے۔ ویسے تو شوہر کا ہر حکم ماننا بیوی پر واجب نہیں ہوتا، لیکن جس قدر حکم کی وہ اطاعت کر سکتی ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ شوہر کی اس بات کی اطاعت نہیں کرے گی تو دل آزاری ہوگی، شوہر ناراض ہو جائیں گے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ شوہر کے ان تمام تر امور اور ان تمام تر احکامات کی اطاعت کرتی رہے کہ جو شوہر اسے کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ جائز امور ہیں۔ تو شوہر کی جائز امور میں، جائز احکامات میں اطاعت کرتی رہے، اور یہ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، اور رجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے شوہروں کو ہم پر حاکم بنایا گیا ہے اور وہ ہم پر ایک درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی بھی ایسی بات جو شوہر کو ناپسند ہو اس سے احتیاط کرنی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اگر شوہر کسی کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا تو پھر بیوی کو چاہیے کہ اس کو گھر میں آنے نہ دے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو شوہر کو تکلیف دینے والی ہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اس سے بچتی رہے، اور یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو حاکم بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہمارے آج کے ٹاپک کے بنیادی سوالات تھے۔ شروع میں یہ دونوں سوالات ہم نے اسی لیے شامل کیے کہ بنیادی طور پر کیا حقوق ہیں یہ پتہ لگ جائے، اور آگے جو بہت سارے سوالات ہیں وہ ضمناً گفتگو بہت ساری ہونی ہے۔ تو آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ عموماً مفتی صاحب بیویاں شوہروں سے علیحدہ مکان کا مطالبہ کرتی ہیں، تو کیا علیحدہ مکان بھی بیوی کا حق ہے، یا کس صورت میں وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہوگا؟ شریعت مطہرہ نے بیوی کا جو حق رکھا ہے وہ ہے رہائش۔ ٹھیک ہے، اس میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ شوہر پر یہ لازم ہے کہ اسے علیحدہ مکان لے کر دے۔ ٹھیک ہے،
تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو جوائنٹ فیملی کے اندر بھی اگر ایک کمرہ پرووائڈ کر دیتا ہے جس میں وہ خود مختار ہے، جس میں وہ اپنی پرائیویسی کی حفاظت کر سکتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر بیوی کا حق ادا کر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، فرمایا کہ تم عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت بھر۔ تو شریعت مطہرہ نے کہا جہاں تم رہتے ہو وہیں پر تم اپنی عورتوں کو رکھو۔ تو اس میں شریعت نے یہ کہا کہ بیوی کو اگر ایک کمرہ پرووائڈ کر دیا جس میں وہ خود مختار ہے، کمرے کو لوک لگا کر وہ جا سکتی ہے، تو یہ شوہر نے بیوی کا جو حق بنتا ہے وہ اس نے حق ادا کر دیا۔ اب اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ مجھے علیحدہ سے مکان لے کر دیا جائے، جبکہ گھر میں اس پر ظلم و ستم بھی نہیں ہوتا اور اس میں اس کو سکون کے ساتھ رہائش مل چکی ہے، تو ایسی صورتحال میں بیوی کا علیحدہ مکان کا مطالبہ کرنا ہی درست نہیں ہے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر گھر میں اٹیچ باتھ والے روم نہیں ہوتے کہ روم اٹیچ باتھ ہو، یعنی کہ اسی میں واش روم بنا ہوا ہو، بعض اوقات سیپریٹ بھی ہوتے ہیں، 2 روم پر ایک ہوتا ہے، تو کیا الگ سے باتھ روم اور الگ سے کچن بھی بیوی مطالبہ کر سکتی ہے شوہر سے یا اس کو کر کے دینا ہوگا؟ جی، اس میں فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو اسے یہ چاہیے کہ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں بھی اگر کوئی اس کو کمرہ پرووائڈ کرتا ہے جس میں خود مختار ہے، تو مالدار شخص کو چاہیے کہ پھر وہ کچن بھی اس کا علیحدہ سے کر دے ہے اور باتھ روم وغیرہ بھی اس کو علیحدہ سے لے کر دے گا اگر وہ مالدار ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے تو اگر وہ صرف ایک ہی کمرہ اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے جس میں بیوی خود مختار ہے، گرچہ باتھ روم کچن وغیرہ مشترکہ ہے، تو اس میں وہ شرعی اعتبار سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بیوی کا حق فوت کرنے والا ہے۔ مالدار کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ علیحدہ سے اٹیچ باتھ وغیرہ جیسے بنا کر دے دے، کچن بھی اس کو علیحدہ سے بنا کر دے دے، لیکن غریب کے لیے حکم یہ کہ اگر وہ ایک کمرہ بھی اسے دے گا جس میں وہ عورت خود مختار ہے تو یہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، بیوی کہتی ہے کہ مکان میرا حق ہے لہٰذا اسے میرے نام کر دو، کیا شرعی نقطۂ نظر سے مکان بیوی کی ملکیت کرنا ہوگا؟ یہ ہمارے ہاں بعض مقامات پر غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت یہ کہتی ہے کہ مکان میرا حق ہے، اور اس کے ذہن میں یا تو پہلے سے ہوتا ہے یا بٹھا دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان میری ملکیت کر دیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ تم اپنی بیویوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت بھر۔ تو شریعت نے رہائش پرووائڈ کرنے کا تو حکم دیا ہے کہ اپنی بیویوں کو رہائش دو، ان کو وہاں رکھو جہاں تم رہتے ہو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں گھر مکان لے کر اپنی بیوی کی ملکیت کرنا پڑے گا۔ تو بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کہ گھر میرے نام کر دیا جائے، میرا حق ہے مکان، تو مکان نام کر دینا، اس کی ملکیت کرنا اس کا حق نہیں ہے، بلکہ اس کو رہائش پرووائڈ کرنا یہ اس کا حق ہے، اور اگر شوہر یہ ادا کر دیتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اس صورت میں بیوی کا یہ مطالبہ کرنا کہ گھر میرے نام کر دو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ حضرت سسرال والے لڑکی پہ بہت ظلم کرتے ہوں، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے، الگ مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اب سکون تباہ ہو گیا بالکل، یعنی کہ اب وہ پرسکون نہیں ہے بیوی، تو ایسی صورت میں کیا شوہر پر لازم ہوگا کہ الگ سے مکان اس کو دلا دے؟ حافظ صاحب، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسی رہائش پرووائڈ کرے کہ جس میں وہ سکون اور عافیت کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے اور سسرال والے اس پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں تو پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جو چیزیں جھگڑے کی وجوہات بن رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلا کوئی دیوار وغیرہ بیچ میں قائم کی جا سکتی ہے یا کچن وغیرہ علیحدہ ہو سکتا ہے، تو پہلے کوشش یہ کی جائے کہ جو جھگڑے کی بنیاد ہے ان کو ختم کیا جائے، دیوار قائم ہو جائے یا کچن علیحدہ کر دیا جائے، باتھ روم علیحدہ کر دیا جائے۔ اگر اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر شوہر کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک ایسا مکان پرووائڈ کرے کہ جس میں وہ سکون کے ساتھ رہ سکے، اس پر ظلم و ستم نہ ہو۔ کیونکہ بعض اوقات خود ساختہ بھی حضرت ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے بیوی کی طرف سے کہ جیسے مجھے بس میرا سکون تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، حالانکہ گھر والوں کی طرف سے کوئی ایسے رویے نہیں ہوتے، یہ سائیڈ بھی ہے حضرت، اور وہ بھی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی اور آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ تو واقعتاً طریقہ تو یہی ہے کہ شوہر میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہو نا اس کے مطابق وہ طریقہ کار اختیار کرے کہ بھائی واقعتاً جب سکون برباد ہونے والے کوئی معاملات نہیں ہیں پھر بھی وہ اپنے گھر والوں سے الگ کر دے
اور گھر والوں سے دوری اختیار خود بھی کر لے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور واقعتاً ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے تو اس صورت میں زبردستی رکھے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو بڑے معتدل طریقے سے اعتدال کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا شعور تو شوہر میں ہوتا ہے، اگر پھر بھی وہ چشم پوشی کرے تو الگ بات ہے. اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ میں نے صحیح عدل پر مبنی کیا فیصلہ میں نے کرنا ہے اور اسی مطابق اس کو فیصلہ کرنا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی مفتی صاحب. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا مگر سوالات بہت باقی ہیں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں چاہوں گا کہ ہم اسی ٹاپک پر بہت سارے سوالات جو ہمارے پاس جمع ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر اسی ٹاپک پر گفتگو ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.